اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہم اہل بیت کے گھر کا چلن یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے گھر کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو اس کو پھر واپس ہم کسی بھی حال میں نہیں لیتے ہیں، جو دے دیا سو دے دیا، چاہے جو ہو۔ آپ نے فرمایا کہ قدرت انتقام رکھتے ہوئے غصہ کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے۔ اگر بدلہ لینے کی طاقت ہے، قدرت انتقام ہے، پھر بھی اگر آپ غصے کو پی گئے تو یہ کیا ہے؟ افضل ترین جہاد ہے۔ اور بڑا زہد دنیا میں یہ ہے کہ لوگوں کی ملاقات سے کنارہ کش ہو جائے۔ سب سے بڑا زہد کیا ہے؟ کہ لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا بند کر دیجیے، زیادہ سب سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس نے اللہ کو پہچان لیا، ماں سوا اس سے مطلب دوسرے سے منہ کو پھیر لیا۔ جو اللہ کو پہچان لیا دوسرے سے منہ کو پھیر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نزول بلا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نزول بلا جو ہے ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا۔ جو بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ امتحان کے لیے، یعنی کہ برباد کر دینے کے لیے نہیں۔ اور ابتلا ایک شرف ہے، اسی لیے خاصان خدا اس میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ جو شخص اپنے رزق میں تاخیر پائے، مطلب اس کو لگے کہ روزی ملنے میں مشکل ہو رہا ہے، اسے طلب مغفرت زیادہ کرنی چاہیے، مطلب توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ جو آدمی بے روزگار ہو اس کو توبہ استغفار ضرور کرنی چاہیے۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ کسی قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ خود کو سردار نہیں کہتا اور نہ ہی سمجھتا ہے۔ جو کسی قوم کا سردار ہوتا ہے وہ خود کو سردار نہیں کہتا ہے، اور جو خود کو سردار کہتا وہ سمجھ لیجیے سردار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو دو نیکیوں میں سے اعلیٰ ترین نیکی کو چن لے اور دو بدیوں میں سے بدتر کو ترک کر دے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دو نیکی جو ہو اس میں سے بڑا نیکی کو چنیے، اور جب دو بدی سامنے آ جائے کہ دونوں میں سے کوئی ایک کو ہم کو کرنا ہی ہے، چھوٹا موٹا جو بدی ہے اس کو اگر کرنا پڑے تو کر لیجیے، لیکن بڑا بدی کو نہیں کیجیے، اس سے رک جائیے۔ اور دو نیکیوں میں سے ایک نیکی کو چننے کا مطلب ہوا کہ جو بڑا نیکی ہے اس کو چنو۔ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا جا رہے تھے تو اس وقت کربلا جانا زیادہ ضروری تھا، اور حج بھی سامنے تھا۔ حج سے بڑا کوئی عبادت تھا نہیں تھا، لیکن حج نہیں کیے، حج کے لیے روانہ نہیں ہوئے، حج کو چھوڑ کر کے کربلا کی طرف گئے۔ حج کو چھوڑ کر کے آپ جو ہے کربلا چلے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نظر میں کربلا کا کام زیادہ ضروری تھا، اور بہت سارے لوگ سب جو ہے حج کرنے میں رہ گئے، ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اس کو لگا کہ نہیں، حج کرنا زیادہ بڑا نیکی ہے، تو ان لوگ سب حج میں لگ گئے۔ حج ان کو لگا کہ نہیں، حج سے زیادہ مہنگا ہے امام حسین کا ساتھ دینا، تو حج کو چھوڑ کر کے امام حسین کا ساتھ دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن سے پوچھا کہ ایمان اور یقین میں کتنا فرق ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 4 انگلیوں کا۔ آپ نے پوچھا یہ کیسے؟ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ ایمان اس چیز کا نام ہے جو کچھ کے ہمارے کان سنے اور دل اقرار کر لے، اور یقین اس چیز کا نام ہے کہ جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھیں اور ہمارے دل کو یقین ہو جائے۔ یعنی سن کے ماننے کا نام ایمان ہے، اور دیکھ کے مان لینے اور پہچان لینے کا نام یقین ہے۔ اور پھر کانوں اور آنکھوں کے بیچ 4 انگلیوں سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے۔ کانوں اور آنکھوں کے بیچ 4 انگلیوں کا فاصلہ سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ بات صفحہ نمبر 29 پر جدید تذکرہ اولیاء میں یعنی عرفان الہی میں لکھی ہوئی ہے کہ ایمان اور یقین میں 4 انگلی کا فاصلہ ہے۔ جو ہم سنتے ہیں وہ ایمان ہے، اور جب ہم دیکھ کر اس کو سمجھ لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ یقین ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد دیکھیے کہ اہل عقل ہمیشہ ذکر کے ساتھ فکر کرتے ہیں،
عقل والے کیا کرتے ہیں؟ ذکر کے ساتھ فکر کرتے ہیں اور فکر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، بالآخر ان کے دل بولنے لگتے ہیں تو کلام حکمت کرتے ہیں۔ جب ان کے دل بولنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب وہ کلام کرتے ہیں تو اس کلام میں کیا ہوتا ہے؟ حکمت ہوتا ہے۔ یہ بات صفحہ نمبر 29 پر عرفان الہی میں ہے۔ یہ حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے، اہل عقل ہمیشہ ذکر کے ساتھ فکر کرتے ہیں اور فکر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، بالآخر ان کے دل بولنے لگتے ہیں تو کلام حکمت کرتے ہیں۔ جب ان کا جو ہے دل بولنے لگتا ہے تو کلام جو ان کے منہ سے نکلتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ اسی حکمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہند میں حکمت دی تو کہاں سے سیکھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے نہ بنو جو علماء کا علم اکٹھا کر کے حکمہ کی دانائی کی باتیں جمع کرے مگر عمل کے معاملے میں بیوقوفوں کی راہ پر چلے۔ بالکل صحیح۔ یہ نہیں کہ خالی علم کی باتوں کو جمع کر رہے ہیں، ہم لوگ خوب لکھ رہے ہیں، خوب جمع کر رہے ہیں، خوب پبلش کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور عمل نام کا کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے نا۔ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب جو علم ہو اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ جو آپ سیکھتے ہیں پہلے اس پر عمل کیجیے، اور عمل کرنے کے لیے اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تاکہ عمل اس پر پیدا۔ پہلی بار جب ہم لوگ اس کو لکھے تھے تو اس پر عمل کرنے کا کوشش کیا، دوسری بار جب نوٹ کیے کاپی میں تب پھر عمل کرنے کا کوشش کیا، تیسری بار جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر عمل کرنے کی کوشش ہوگا، چوتھی بار جب پبلش ہوگا تو سنیں گے، بار بار سنتے رہیں گے۔ اتنا بار سننا ہے کہ جب تک عمل پوری طرح سے اس پر نہیں ہو جائے، اس لیے تو اس کو کیے ہیں تاکہ اس کو بار بار کیا جائے تاکہ اس پر عمل ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بار بار سنو گے تبھی نہ عمل کرو گے، سنون کرو گے تو عمل کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اکٹھا کرنے سے کام نہیں چلے گا، یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں، بلکہ عمل ہونی چاہیے، ہے نا حضرت؟ آپ نے فرمایا کہ خوف دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ امام حسن مجتبیٰ کا ہی قول چل رہا ہے ابھی۔ خوف دو طرح کے ہوتے ہیں، اول اللہ کا خوف اور دوسرا دشمن کا خوف۔ اللہ کا خوف اور دوسرا دشمن کا خوف۔ خدا کے خوف بنائے رکھو اور دشمنوں سے جہاد کرو۔ خدا کے خوف سے تو لڑنا نہیں ہے، خدا کے خوف کو اور بڑھانا چاہیے، لیکن دشمنوں سے خوف رکھنا نہیں ہے بلکہ اس سے لڑنا ہے، دشمنوں کے خوف سے جہاد کرنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ اور یہاں پر دیکھو ایک بات ان کا شیخ سعدی کا یاد آ گیا، اسی معاملے سے جڑا ہوا ہے۔ شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دو آدمی سے ضرور ڈرنا چاہیے، ایک ویسا آدمی سے جو اللہ کے بہت قریب ہو، اس سے ڈرنا چاہیے، اور دوسرا اس آدمی سے جس کو اللہ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہو، اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ پہلا جو اللہ کا قریب ہے اس سے ڈریے، کیا کہہ دے گا، کون سا بے ادبی ہو جائے گا آپ کے ساتھ ترت، ذرا سے جہاں بے ادبی کیے اللہ تعالیٰ کو ترت جلال آئے گا اور آپ پر قہر کی بارش شروع ہو جائے گی، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا اس آدمی سے ڈرو جو بہت نیچ ہے، وہ کیا کر گزرے گا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا گالی بک دے گا، کون چیز کر دے گا تمہارے ساتھ، اس سے ایک دم ڈرنا چاہیے، ہے نا؟ شیخ سعدی کا قول تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تلخی کے بارے میں یوں ذکر فرمایا، موت کی تلخی اس قدر ہے کہ جیسے تلواروں کے ساتھ 300 ضربے لگائے جائیں۔ اللہ، مطلب موت جو ہے نہایت ہی تلخ چیز ہے، تلوار سے اگر کوئی آدمی 300 زخم اگر دے تو اس طرح کی تکلیف نہیں ہوگی جتنا تکلیف موت میں رکھا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ سب کو نہیں ہوتا ہے، مطلب وہ کیا ہے، وہ کافروں کے لیے، موت کی جو تلخی ہے وہ کافروں کے لیے۔ حدیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ جس طرح سے کانٹے دار پیڑ پر جو ہے سوتی کپڑا کو لپیٹ دیا اور اس کو کھینچیے تو چرچرا کر کے کیسے سوتی کپڑا پھٹتا ہے، اس طرح سے جو ہے کافر لوگوں کی روح جب نکلتی ہے تو ایسے کر کے وہ لوگ تڑپتا ہے۔ لیکن جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہو گیا، اس کی موت ویسے نہیں ہوتی، اس کی موت ایسے ہوتی ہے جیسے ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کے منہ سے جو جب سو جاتا ہے بچہ تو اس کے منہ سے جو ہے پستان ایسے نکال لیتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب حضرت امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک گھڑی کا غور و فکر رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی جو ہم لوگ یہاں پر غور و فکر کر رہے ہیں
یہ اس سے بہتر ہے کہ جو رات بھر آدمی کھڑا ہو کر کے قیام کر کے رات بھر خوب تلاوت کرے، خوب پڑھے، جاگے۔ کہا گیا کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ وہ کون کہا رہے ہیں؟ حضرت امام حسن۔ حضرت امام حسن کو صاحب ریاضت کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ ایک گھڑی کا غور و فکر جو ہے رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔ آپ نے درہم و دینار کے بارے میں فرمایا کہ واللہ جس نے درہم، روپیہ، پیسہ، دنیاوی دولت کی تعظیم کی، اللہ نے اسے ذلیل و خوار کیا۔ پیسوں کی عزت اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے ابدال کثرت نماز اور کثرت روزہ کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ اس لیے جنت میں جائیں گے کہ ان کے دل مسلمانوں کے بغض سے پاک اور ان کی نفوس سخی اور تمام مسلمانوں پر رحمت کرنے والے ہوں گے۔ حضرت امام حسن سے روایت ہے، آپ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے ابدال جو ہوں گے وہ بہت نماز پڑھنے اور بہت روزہ رکھنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ ابدال جو ہوں گے اس کی یہ حالت ہوگی، بلکہ وہ اس لیے جنت میں جائیں گے وہ ابدال لوگ، اس لیے کہ ان کا جو دل ہوگا مسلمانوں کے بغض سے پاک ہوگا۔ وہ مسلمانوں کے بارے میں بغض نہیں رکھیں گے کسی سے، یعنی ابدال لوگوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ کسی سے بغض نہیں رکھتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ان کے نفوس سخی ہوں گے، ذرہ برابر بخیل نہیں ہوں گے۔ وہ اس لیے جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ سخی ہوں گے، بخیل نہیں ہوں گے، سخاوت کرنے والے ہوں گے، اور تمام مسلمانوں پر رحمت کرنے والے۔ رحمت مطلب کیا؟ کہ سب پر برابر شفقت، سب پر برابر رحمت ہونی چاہیے، نہیں کہ اس کے لیے کچھ ہمارے لیے کچھ، وہ آوے گا تو ٹھیک ہے، انہیں آوے گا تو ٹھیک نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے سب۔ حضرت امام حسن آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی پناہ مانگنا اور حق تعالیٰ کی امان چاہنا، مصائب و آفات سے نجات کی دعا کرنا ہی صالحین کا طریقہ ہے اور ایمانداری ہے۔ حق تعالیٰ سے امان چاہتے رہو اور مصائب اور آفات سے بھی نجات کی دعا مانگتے رہو، یہ صالحین کا طریقہ ہے اور ایمانداروں کا طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دعا کرنا چاہیے، وہ بات نہیں ہے، دعا کرنی چاہیے، ہے نا، ضرور کرنی چاہیے۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں مجذوبیت جن پر غالب ہوئی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن طریقہ جو ہے سلوک کا کیا ہے کہ دعا ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے ساکت ہے اور میں قرآن ناطق ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ جو قرآن ہے وہ چپ ہے اور میں جو قرآن ہوں وہ بولتا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ بولنے والا قرآن ہوں۔ اس لیے اگر کوئی عقدہ پڑ جائے تو میرے پاس آؤ تاکہ حل کر دوں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ کوئی الجھن آ جائے قرآن میں، جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہو، تو اس قرآن کتاب سے مت پوچھو، میرے پاس آؤ، ہم بولنے والے قرآن ہیں، یہ تو رکھی ہوئی خاموش کتاب ہے۔ یہ بات صفحہ نمبر 23 پر تذکرہ اولیاء جدید عرفان الہی میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ التوحید اسقاط الاضافات، یعنی نسبتوں اور اضافتوں کا مٹا دینا ہی توحید ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے نسبتوں اور اضافتوں کا مٹا دینا ہی توحید، بہت کڑا کام ہے۔ نسبتوں اور اضافتوں کا مٹا دینا ہی توحید ہے۔ وہی ہوگا اس کا مطلب کہ زیادہ نسبت بنائے رکھنا کسی سے اور بہت زیادہ توقع رکھنا کسی سے، امید بنائے رکھنا اضافت ہی ہوگا، اس کو مٹا دینا توحید ہے۔ مطلب جو آدمی بہت زیادہ نسبت جڑے رہتا ہے نا، تعلقات زیادہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ توحید تمہارا جو ہے عمدہ نہیں ہے، تمہاری توقعات جو ہے غیروں پر آ رہی ہے، اور اضافت زیادہ ہے، معاملات زیادہ ہیں تمہارے، تو الجھے رہو گے اسی میں۔ میں بسم اللہ شریف کا بے کا نقطہ ہوں، اس صفحہ نمبر 22 پر لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، حضرت علی کا قول ہے کہ میں بسم اللہ شریف کے بے کا نقطہ ہوں۔ مولا علی مشکل کشا کا قول ہے اگر تم شہید نہ ہوئے تو مر جاؤ گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے نزدیک بستر پر مرنے سے زیادہ آسان یہ ہے کہ تلوار کی 1000 چوٹ لگے اور میں مارا جاؤں۔ اگر تم شہید نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ تم مر جاؤ گے۔
اس سے بہتر ہے کہ شہید ہو جائے. بڑی ہمت والا کام ہے وہ، لیکن شہادت بھی سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے. مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس قدر دنیا جمع ہوگی اس قدر تیرے دل میں آخرت کا فکر نکل جائے گا. دنیا جمع ہونے کا سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ آخرت کی فکر تمہارے دل سے نکل جائے گی. حضرت علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک علم ہے، کاش کہ کوئی اس امانت کا اٹھانے والا مل جاتا. مولا علی نے کیا کہا اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہ میرے سینے میں ایک علم ہے جس کو اٹھانے والا کوئی مل جاتا. اور وہی علم ہمارے دادا حضور کے سینے میں تھا، جس کے بارے میں کہتے تھے کہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہے میرے علم کا، میرے بوجھ کا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. اسی پر وہ نظم ہم لکھے تھے، تیرے عشق حسن کے بار کو کون اٹھائے گا، کون اٹھائے گا. مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، اول صبر، دوم یقین، سوم عدل اور چہارم جہاد. اور ان کے 10 درجے. 4 ستون تو ہیں لیکن سب کا 10 درجے ہیں. صبر کا 10، یقین کا 10، عدل کا 10 اور جہاد کا 10. آپ نے فرمایا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آخر زمانے میں مومن کو لوگوں میں گمنام رہنے کے بغیر راحت نہ مل سکے. کون فرمایا؟ مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ آخر زمانے میں مومن کو لوگوں میں گمنام رہنے کے بغیر راحت نہیں ملے گی. اگر گمنام رہو گے تو راحت ملے گی، اور شہرت پاؤ گے تو راحت نہیں ملے گی. آخری زمانے میں کیا ہے کہ اگر راحت چاہتے ہو تو گمنام مطلب یہ ہوا کہ گم رہیے، گمنام رہیے. زیادہ جو ہے بڑے بڑے مجلسوں میں نہیں جائیے، سب کو یہ نہیں کیجیے. اب کوئی زمانہ میں جا کر کے مان لیا بہت، اگر کوئی چیز اگر بہت زیادہ منظر عام پر آ گیا تب کچھ لوگ جانیں گے کہ ہاں رتول میں بھی ایک خانقاہ ہے، وہاں سے تعلیم ملتی. بس یہی نا، اور کیا. اب آدمی اگر اس سے اتنا زیادہ ڈرے تو پھر کوئی کام کر سکے گا دھرتی پر؟ نہیں کر سکے. بس یہی گمنام میں ہوگا. گمنام نہیں کہیں بھی گم، لیکن یہ نہیں کہ اپنا کام چھوڑ دیجیے. اپنا کام ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں، اپنا کام کیجیے. اور لوگ جانیں گے، جن کو زیادہ انسیت ہے وہ ضرور جاننے میں کریں گے، جاننا چاہیے، ان کا حق ہے جاننا، ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ احسان کرو خواہ نہ شکرے پر کیوں نہ ہو، وہ میزان میں شکر گزار کے احسان سے بھاری ہوگا. احسان کرتے رہو، کوئی اگر احسان نہیں بھی مانے، نہ شکر ہے تو بھی کرو. احسان سب پر کرو، چاہے بدلے میں شکر ملے یا نہ ملے. بدلے میں اگر کوئی آدمی تمہارا نہیں بھی شکر کرے، نام نہیں بھی لے، بدنام بھی کرے، تو بھی اپنا جو کام ہے وہ کر. آپ نے فرمایا کہ دنیا جو تمہیں بڑے مزے دیتی ہے، یہ دنیا جو تمہیں بڑے مزے دیتی ہے ایک سانپ کی طرح ہے جو چھونے میں نرم ہے مگر مہلک زہر سے بھرپور ہے. احمق اس میں کشش محسوس کرتے ہیں، عقل مند اس سے بچتے ہیں. دنیا سانپ کی طرح نرم ہے مگر کاٹتا ہے تو زہر پورا شریر میں ڈال دیتا ہے، اس میں زہر بھرا ہوا ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت علی بیٹھ کر رو رہے تھے. مولا علی مشکل کشا بیٹھ کر رو رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ کیوں روتے ہیں صاحب؟ تو آپ نے فرمایا کہ 7 دن ہو گئے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا. کیوں رو رہے تھے؟ 7 دن ہو گئے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہ خدا مجھ سے ناراض نہیں ہو گیا ہے. اب سوچو، مولا علی مشکل کشا جو ہے مہمان نہیں آنے کی وجہ سے روتے تھے. اور ہم لوگ کے گھر میں مہمان آتا تو کہتے ہیں جلدی بھاگو. حضرت علی کہتے ہیں کہ مہمان کو جو ہے خاطر تواضع کرو، نہیں آوے تو بیٹھ کے رو. حضرت شیر خدا خیبر شکن مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ علیہ ورضوانہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان میں بہتر ہے وہ جو اس دنیا میں سخی ہے، اور آخرت میں بہترین وہ ہے کہ جو خدا سے ڈرنے والا اور متقی ہے. سخاوت کا بڑی مرحلہ ہے بھائی. آپ فرماتے ہیں کہ میں خدا سے خدا ہی کو جانتا ہوں اور نور خدا ہی سے جانتا ہوں. میں خدا سے خدا ہی کو جانتا ہوں اور نور خدا ہی سے جانتا ہوں جو خدا نہیں ہے. بہت ٹیڑھی بات. صفحہ نمبر 17 پر عرفان الہی تذکرہ اولیاء. یہ تذکرہ اولیاء جو ہے عرفان الہی، اس کے رائٹر ہیں ریاض قادری صاحب.
آپ فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ مولا علی مشکل کشا، جب تک کہ نحوست کا مزہ نہ چکھے سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ نحوست پہلے آتی ہے، اس کے بعد سعادت آتی ہے۔ مطلب پہلے جو ہے مشکلیں آتی ہیں، بعد میں راحتیں آتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ ایک لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر سے ہوش آتی ہے۔ جی، دولت مندی کی ایک مستی ہوتی ہے، اس کو دولت آ جاتا ہے تو مست ہاتھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس سے پناہ مانگیے، پناہ مانگیے دولت کی مستی سے، کیونکہ یہ ایک لمبی مستی ہے، اس سے ہوش انسان کو بہت دیر میں آتا ہے۔ دولت مندی کی جو مستی ہے اس سے خدا کی پناہ مانگو، ایک لمبی مستی ہے، یہ بہت دیر سے ہوش آتی، جب موت آتا ہے نا اس وقت نیند ٹوٹتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عطایت اپنی جان پر جبر کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ مولا علی کہتے ہیں کہ خدا کی عطایت اپنی جان پر جبر کرنے کا نام ہے، جب جان پر جبر آئے گا تب عطایت ہوگا، مطلب نفس سے گزرنے والی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ عقل مند کیا چیز میں مبتلا رہتا ہے؟ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہمیشہ۔ یہ تمام مولا علی کے کوٹس تھا۔ اب ہم لوگ مستی والی بات کر رہے ہیں، اب دیوان شمس میں گھس گئے ہم لوگ۔ دیوان شمس میں حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ، کلکتہ والے، تخار شاہ کے پہلے خلیفہ ہوئے۔ ہر شے ہے دیکھنے کے لیے اس کا آئینہ، نابینا جب نہ دیکھے تو اس کا قصور ہے۔ ہر شے ہے دیکھنے کے لیے اس کا آئینہ، نابینا جب نہ دیکھے تو اس کا قصور ہے۔ اللہ اللہ عشق کا دیکھا کرشمہ آپ نے، لیلا کو مجنوں کر دیا، مجنوں کو لیلا کر دیا۔ یہ دو جوہر ہیں میرے حسن اور عشق، کہیں مجنوں کہیں لیلا بنا ہوں۔ پھر کہتے ہیں ہے سب سے کٹھن منزل گر مجھ سے کوئی پوچھے، معشوق کی ہستی میں اپنے کو فنا کرنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، جو دادا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اول خلیفہ ہوا۔ پھر حضرت شمس پاک فرماتے ہیں کہ وعدہ کیا ہے اس نے آ کر ملوں گا تجھ سے، وعدہ کیا ہے اس نے آ کر ملوں گا تجھ سے، جس جا پہ نہ ہو کوئی ایسی جگہ کہاں ہے، جس جا پہ نہ ہو کوئی ایسی جگہ کہاں ہے۔ مطلب اس نے کہا ہے کہ میں آ کر کے تم سے ملوں گا، مگر ایسے جگہ ملوں گا جہاں پر کوئی نہیں ہوگا، جہاں پر بھیڑ ہوگی وہاں پر میں نہیں آؤں گا۔ مطلب کیا ہوا کہ اپنے دل کو تمام چیزوں سے خالی کرو گے تو تمہارے پاس ہم آ جائیں گے۔ تمہارے دل میں اگر دوسری چیزوں کی للک ہوگی تو ہم ہرگز نہیں آئیں گے۔ دل کا مطلب کیا؟ مطلب دل میں تمام خواہشات اگر تمہارے دل سے نکل گئے تب وہ تمہارے دل میں اترے گا۔ جیسے رسول پاک دادا حضور کے گھر میں اترتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیر مرشد دادا حضور کے گھر مبارک میں سیڑھی لگا کر کے اتر جاتے تھے۔ جی سچا واقعہ بتا رہے ہیں، آسمان سے سیڑھی اترتی تھی، رسول پاک دادا حضور کے آنگنے میں تشریف لے آتے تھے اور دونوں گلے سے گلے مل جاتے تھے۔ جی آپ اپنے دل کو جو ہے جب غیروں سے خالی کیجیے گا تو کیا ہوگا؟ وہ معشوق حق جو ہے وہ تمہارے دل میں اتر آئے گا، جس طرح سے چاہے گا اس طرح سے اتر آئے گا، اس کی مرضی۔ حضرت خواجہ میر درد نے کیا فرمایا تھا کہ اسے ہم نے بہت ڈھونڈا نہ پایا، اگر پایا نشاں اپنا نہ پایا۔ میں نے جب اس کو ڈھونڈا تو بالکل نہیں پایا، لیکن کب پایا؟ جب ہم نے اپنا نشان نہیں پایا تب اس کو پایا۔ جب ہم تھے تو وہ نہیں تھا، جب ہم نہیں تھے تو وہ تھا۔ شمس پاک رحمۃ اللہ علیہ، ڈھونڈتا ہے شمس ہے دیر و حرم میں کیوں اسے، تو جہاں ہے دیکھ اسی جا گر تجھے پہچان ہے۔ جسے تو ڈھونڈتا ہر ایک سو ہے، پتا اس یار کا واللہ تو ہے،
ہے کھو دینا خودی کو اپنے دل سے، یہی اس کی تلاش اور جستجو ہے۔ مولانا افتخار حق چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیری شکل میں ہوں میری جان تو ہے، میں تیرا پتہ میری پہچان تو ہے، خودی ہے خدا میں خدا ہے خودی میں، دوئی بھول مقصد تیرے روبرو ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ افتخار صاحب بولے ایسا، اب جو ہے شمس پاک کہتے ہیں، نقاب میم کا رخ سے اگر اٹھائیں نبی، تو موسیٰ ہی نہیں بے ہوش عالم ہو جائے۔ پھر جو ہے شمس پاک آگے کہتے ہیں کہ محمد کی حقیقت کو کوئی جانے تو کیا جانے، کہیں آ کر بشر ٹھہرے کہیں جا کر خدا نکلے، احد میں اور آمد میں فقط ہے میم کا پردہ، جو پردہ میم کا اٹھ جائے تو خود ہی خدا نکلے۔ یہ سب شائع شدہ کتابیں ہیں، پہلے سے شائع ہو چکی ہیں۔ تو شمس پاک کہتے ہیں کہ خدا ڈھونڈنے والوں سمجھے نہ تم، محمد ہی اللہ کی پہچان ہے، کوئی پوچھے مذہب تو کہنا ہے شمس، محمد میرا دین اور ایمان ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے ڈھونڈنے والوں کو اللہ کا پتہ جب کہ نہ لگا، من رانی فقط را الحق انہیں فرما دیا کملی والے نے، اب مشرک بھی مومن ہونے لگا، کلمہ شہادت پڑھنے لگا، چہرے سے عرب کے عین کو جب سرکا دیا کملی والے نے۔ اللہ نے عشق میں جب ہے کہا محمد را رسول اللہ، تب لا الہ الا اللہ فرما دیا کملی والے نے۔ حضرت شمس پاک کا کچھ اور بات اس میں کوٹ کیا گیا ہے کہ مجھے پہلے اس نے ذبح کیا، پھر کانوں میں چپکے سے میرے کہا، تجھے موتو قبلہ موتو کا جو مزہ ہے ہم نے چکھا دیا، بت مہلکہ نے وہ کیا سبق میرے دل کو ایسا پڑھا دیا کہ خدائی کیا ہے خدا تلک میرے دل سے اس نے بھلا دیا، میرے دل میں آ کے وہ دل نشیں یہ کرشمہ اپنا دکھا دیا، کھینچے جتنے نقشے تھے غیروں کے سے وہ آپ نے سب کو مٹا دیا۔ پھر کہتے ہیں آگے شمس پاک کہ چاشنی الفت کی کچھ ایسی چکھائی اپنی، وہ دل لیا ایمان لیا عالم میں رسوا کر دیا، دیر ہو یا کہ حرم اے شمس دونوں ایک ہے، کان میں چپکے سے کسی نے یہ اشارہ کر دیا۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی جو ہے مندر میں گھس جاتے تھے اور گھنٹا بھی بجا دیتے تھے۔ ان لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے ہی نہیں، بہت سے لوگ اس پر فتویٰ یہ بھی لگایا ہے، خواجہ بابا پر فتویٰ لگایا کہ جو آدمی مندر جاتا ہو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، چنانچہ خواجہ معین الدین چشتی مسلمان تھا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ خلیفہ خاص افتخار پاک دادا شمس پیا آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں، ہم جنس کو ہم جنس سے ہوتی ہے محبت، اللہ ہوا اس لیے شیدائے محمد۔ دادا شمس پاک کہتے ہیں محمد کی حقیقت کو کوئی جانے تو کیا جانے، محمد کو خدا جانے خدا کو مصطفیٰ جانے۔ محب محبوب کے ہے درمیاں جو راز کے مخفی، کرامن کاتبین تک کے نہیں ہے با خدا جانے۔ شمس پاک آگے کیا کہتے ہیں، تصویر محمد کی آنکھوں میں کھینچی ہے، بھاتی نہیں صورت اب نظروں میں کوئی ہے، اب غیر کہاں دل میں سما سکتا ہے کوئی، ایک موہنی صورت جب اس دل میں بسی ہے۔ اب دیکھو ذرا ان لوگ کیا کیا نہیں کہے۔ پھر حضرت شمس پاک نے کہا یہ مقتل گاہ ہے معشوق کا، آئے سمجھ کر کے اور سر اپنا یہاں آ کر کٹائے جس کا جی چاہے، تصدق کس طرح معشوق پر کرتے ہیں جان اپنی، ہنر جہاں بارسی کی آ کر دکھائے جس کا جی چاہے۔ پھر کہتے ہیں جناب شمس الدین تپسوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ باغ لاہوتی انہی حضرت انسان میں ہے، بوئے توحید انہی سبز گلستان میں ہے، چشم باطن ہے کھلی جب تو یہ دیکھا ہے شمس، جلوہ یار آیا صورت انسان میں۔ پھر کہتے ہیں ہے دونوں عالم میں تیرا جلوہ، جہاں بھی دیکھا تجھی کو دیکھا، نہاں بھی دیکھا آیا بھی دیکھا، جہاں بھی دیکھا تجھی کو دیکھا۔ کہیں ہے مجنو کہیں ہے لیلا کہیں ہے یوسف کہیں زلیخا، یہ سب ہے بہروپ روپ تیرا، جہاں بھی دیکھا تجھی کو دیکھا۔ یہ اونچی باتیں ہیں اونچے لوگوں کی۔ آپ زاہدوں کو کیا فرماتے ہیں ذرا یہ بھی سنیے، زاہدوں سے
صوفیوں کا بڑا جو ہے مقابلہ چلتا ہے۔ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، اسلام اور کفر سے کیا مجھ کو کام ہے۔ زاہد تجھے طلب ہے جنت اور حور کی، مجھ کو بغیر یار کے سب کچھ حرام ہے۔ عشق حقیقی اور حسن حقیقی سے متعلق شمس پاک کیا لکھتے ہیں سو دیکھیے۔ آنکھیں ملائی ایسے کہ دیوانہ کر دیا، شمع جمال کا مجھے پروانہ کر دیا، ایک ماہ روح پری نے میرے دل میں آتے ہی ویرانہ دل کو میرے پری کھانا کر۔ یہ سب جو ہے بھکتی کی باتیں، عشق اور محبت کی باتیں، وہی بھکتی جو کرشن اور رادھا کے بیچ تھا۔ بھکتی جو ہوتی ہے وہ گیان سے اوپر کی چیز ہے، مطلب اگر آپ کے پاس بھکتی ہے تو گیان آٹومیٹک آ جائے گا، لیکن صرف گیان سے کام نہیں چلے گا، بنا بھکتی کے کچھ نہیں ہے۔ آپ جو ہے گیان رکھتے ہیں کہ وہ نرنکار ہے، اس کا شکل و صورت نہیں ہے، تو اس سے کیا بھکتی آپ کا ہوگا؟ اگر آپ بے شکل و صورت والا پائیے گا تو ٹھیک 24 نمبر کے طرح جو ہے آپ کیا کیجئے گا، اس اللہ کی عبادت کیجئے گا جس کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ تو عبادت تو ہوگا لیکن محبت نہیں ہو سکتی۔ عبادت تو ہو جائے گا لیکن محبت نہیں ہوگی۔ جب محبت نہیں ہوگی تو عبادت ادھورا رہے گا۔ جب پہچان ہی نہیں پاؤ گے اس کو اچھے سے تو کیا محبت کرو گے، اس کے لیے کیا قربانی دے سکو گے؟ نہیں دے سکو گے۔ صرف حرص و ہوا میں گرفتار ہو کر کے جنت کا لالچ ہی کر سکتے ہو۔ لیکن جب بھکتی پیدا ہو جائے گی، محبت و عشق پیدا ہو جائے گا، تصویر یار آ جائے گا، تو وہاں پر کیا ہوگا کہ جو ہے خلوص پیدا ہوگی اور جنت و جہنم کو تم ٹھکرا کر کے تم بے لوث محبت کر سکتے ہو اور بلندی پر جا سکتے ہو۔ حالانکہ دونوں چیزوں کو دو کنسپٹ مانا گیا ہے سبھی دھرموں میں، ایک نرنکار سوروپ اور ایک آکار سوروپ۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے شریعت میں نرنکار سوروپ ہے، طریقت میں جو ہے آکار سوروپ ہے، اور حقیقت میں جو ہے دونوں سوروپ ہے۔ اور معرفت میں کیا ہے؟ معرفت میں تو میں ہی میں ہوں، وہاں بھی میں ہوں اور یہاں بھی میں ہی ہوں۔ اس لیے جس کو صحیح معنوں میں جس کو سچا گیان مل گیا معرفت کا، وہ دونوں کو اقتدا کرے گا اور دونوں کو سچ مانے گا اور دونوں سے کسی کو غلط نہیں کہے گا۔ یہی سچائی ہے نا؟ تو دادا حضور کیا فرماتے ہیں؟ کون دادا حضور؟ وہی ہاں شمس پاک۔ اس وقت پتہ میں نے اللہ کا پایا، جب دھیان سے نام اپنا شمس مٹایا۔ عارف کی ہمت اور صلاحیت کے بارے میں انفرادیت انداز میں کہتے ہیں کہ کس طرح حق میں فنا ہوتا ہے شمس کوئی، سوا عارف کے ہے طاقت کسے بتلائے تو۔ دنیا کی حقیقت کو دادا حضور نے کس انداز میں کہا کہ دنیا یہ قتل گاہ ہے عشاق کے لیے، اے شمس دیکھنا کہیں گھبرا نہ جائے دل۔ معرفت کے بارے میں کیا کہتے ہیں دادا حضور کہ نساں میں کب کوئی پائے وہ بے نساں کا پتہ، جو رنگ مٹے تو وہ بے رنگ عالی جاہ ملے۔ یہ تمام باتیں جو ہے عشق و محبت اور حقیقت کی چھپی ہوئی تھی، جس کو بزرگوں نے شعر و شاعری میں کہا ہے۔ اس کو بہت غور و خوض کر کر کے اس کلام حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔